محنت بہت کر رہے ہیں، قوم پریشان بھی بہت ہے، تکلیف میں بھی بہت ہے، مسائل بھی بہت ہیں، لیکن وہی حال ہے کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ جیسے جیسے ہمارے مرضوں کو علاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا یقین دو چیزوں پہ بہت پختہ ہے، اور میری زندگی کا کوئی سال اور مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں ان دو چیزوں سے استفادہ نہ کرتا ہوں اور کوئی نیا مطالعہ نہ کرتا۔ ایک قرآن کی تفسیر کے حوالے سے کہ میں زیادہ تر زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس میں قرآن میں کیا رہنمائی موجود ہے، اور دوسرے سیرت رسول قرآن کی رہنمائی کا پریکٹیکل ہے۔ تو میں تاریخ پڑھتا ہوں، سیرت رسول پڑھتا ہوں۔ آج کل ہم آپ جیسے لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں اور جو بازار میں تھوک بھاؤ میں ملتی ہیں، میری المیرہ میں بھی ان کتابوں کے لیے شاید جگہ نہیں ہے، اور نہ میں ان کتابوں کو پڑھنے میں کوئی وقت ضائع کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں اپنے اکابر کا لٹریچر پڑھنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے طلباء اور اساتذہ سب جن کے بڑے بڑے القابات و آداب ہیں، کسی کے مریدین زیادہ ہیں، کسی کی تقریر زیادہ اچھی ہے، انہوں نے اگر کوئی کتاب لکھ دی ہے، ان کے معتقدین نے لکھ دی ہے، تو ہمارا فوکس اس لٹریچر پہ، اسے خریدنے پہ زیادہ ہے، اور ہم نے اکابر کی تحریروں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کنز الایمان ہر گھر میں موجود ہوگا، لیکن کنز الایمان کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے والا شاید کسی 100 گھر میں ایک آدھ آدمی آپ کو ملے جو کبھی اس کے ترجمے اور تفسیر پر بھی غور کر لیتا ہو۔ فقہ میں بہار شریعت اور قانون شریعت بھی کسی کے ہیں اگر رکھی ہوگی، لیکن اسے کھولنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ سیرت رسول کی کوئی کتاب تو ہم سنیوں میں لوگوں کے گھروں پہ اچھی ہوتی نہیں ہے عام طور سے، لیکن ضخیم کتابیں ہیں بہت ساری۔ ہر گھر میں کم سے کم ایک سیرت کی ایسی کتاب ہونی چاہیے تاکہ آپ کے نبی کی مکمل زندگی آپ اس کتاب کے ذریعے اپنے بچوں میں منتقل کر سکیں، اور اجتماعی انداز سے گھر میں بیٹھ کے جو پڑھا لکھا ہے، اردو، ہندی، انگریزی، جس زبان میں بھی ہو، وہ پڑھے اور اپنے بچوں کو سمجھائے۔ تو میں جو گفتگو کروں گا وہ اسی حوالے سے کروں گا۔ قرآن کی پہلے تو بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میں نے جس مختصر سی آیت کی تلاوت کی، وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے لیے وہی ہے کہ جس کی تم کوشش کر رہے ہو، اور تحدیث نعمت کے طور پر یہ قرآن کا اعزاز، اللہ پر یقین کا صلہ۔ قاری صاحب عرض کرتا ہوں کہ کووڈ کا جب وقت آیا تو اس وقت نے بڑے بڑے سورماہوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ نے دیکھا جو بہت امیر لوگ تھے وہ غریب ہو گئے، جو کمزور تھے وہ مر گئے، جو بیمار تھے وہ اور بیمار ہو گئے، جو پریشان حال تھے وہ اور پریشان حال ہو گئے۔ تو ایک تباہی، ایک عذاب، ایک ہاہاکار مچا۔ اسی طرح اس کا شکار میں بھی بہت اچھی زندگی چل رہی تھی اس کا ہوا، اور 2-3 سال تک اس سے معاشی اعتبار سے متاثر رہا، لیکن میں نے کبھی ایک ہمت نہیں ہاری اور کسی اپنے قریب سے قریب دوست کو بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں بھی پریشان ہوں، اس لیے کہ قرآن کی 3 آیات نے اس وقت مجھے موٹیویٹ کیا۔ سب سے ایک تو قرآن کی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، کہ اللہ کسی بھی جاندار نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ انبیئریبل پین، کوئی بھی ایسی تکلیف اللہ اپنے بندے کو یا کسی بھی جاندار کو نہیں دیتا جس کو آپ برداشت نہ کر سکیں۔
اگر یہ آیت مبارکہ آپ کی نظر میں ہے تو ہر تکلیف آپ کے لیے چھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے جو تکلیف میرے حصے میں رکھی ہے وہ پین میرے لیے بیئریبل ہے، وہ تکلیف قابل برداشت ہے، یہ مرض یا یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ناقابل برداشت نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ یقین ہوگا، آپ فرسٹریٹڈ نہیں ہوں گے، آپ سوسائڈ نہیں کریں گے۔ ہمارے مذہب میں سوسائڈ کی اجازت نہیں، اور اس لیے نہیں ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کی دوسری آیت۔ غم مت کھاؤ، رنجیدہ خاطر مت ہو، کامیاب تم ہی ہوگے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ تو ایک تو یہ کہ کسی نفس کو اتنی تکلیف اللہ نہیں دے گا جو وہ برداشت نہ کر سکے، تو ہر تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ میں مکے سے بیمار ہوا اور 21 تاریخ سے 25 تاریخ تک قاری صاحب کچھ دوائیں میں لے کر گیا تھا، تو وہ 21 سے ہی شروع کر دی۔ کار میں لے کر ہوا گیا، شام کو مدینہ منورہ پہنچا، ظہر کے بعد وہاں سے مسجد نبوی میں کسی نے بتایا سامنے ہاسپٹل ہے، دوائی لے لیجئے، تو دوا بھی لے لی، وہاں کی دوائیوں سے بھی کچھ اثر نہیں ہوا۔ اگلے دن کا ریاض الجنہ کا اپائنٹمنٹ تھا، وہاں بھی چل کے گیا، لیکن واپس پھر بیچ چل گیا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ میں دوائی کھانے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا سیب صبح اور ایک شام کھاتا اور پھر دوائی کھا لیا کرتا تھا، تو پانی بھی یہاں بالکل جلن کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہاں آ کے علم ہوا کہ زیادہ تر جو لوگ پہلی بار جاتے ہیں ان کی طبیعتیں علیل ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اگر کسی مبارک سفر میں کوئی علیل ہو جائے تو پھر وہ حالت اعتکاف میں آ جاتا ہے۔ تو میں وقت حضرت عثمان بن عفان میں رکا ہوا تھا، اور میرے روم میں گنبد خضرا کی تصویر لگی تھی مسجد نبوی۔ تو جتنے وقت میں اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوتا تھا میں روتا رہتا تھا اور قصیدہ بردہ شریف پڑھتا رہتا تھا کہ یا رسول اللہ، میں تو اس ارادے سے آیا تھا کہ مدینے میں کمرے میں مجبوری میں چند گھنٹے کے لیے سونے کے لیے آؤں گا، پورا وقت مسجد نبوی میں گزاروں گا، کیونکہ پوری زندگی یہ تڑپتے رہے 50 سال کی عمر تک کے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برسے۔ تو اور اب تو ظاہر بات ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے سے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سنے رضا کعبے سے آتی ہے ندا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاس، آؤ دودے شہ کوثر کا بھی ہے۔ تو الحمدللہ اسی علالت میں بہرحال سارے ارکان اب یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے کہ اس نے ہمارے لیے کب اور کہاں اور کتنا وقت لکھا تھا ہم گناہگاروں کے لیے۔ تو ایمان کا محاسبہ، اگر ناکامیاں ہو رہی ہیں، کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ کیا ہم ایسے مومن ہیں جیسا قرآن چاہتا ہے؟ کیا ہم ایسے مومن ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے؟ کیا ہم ایسے مومن ہیں جیسا رسول اللہ چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایسے مومن ہیں جیسے غریب نواز تھے؟ کیا ہم ایسے مومن ہیں جیسے مفتی اعظم راجستھان تھے؟ کیا ہمارا کردار ایک مومن کا کردار ہے؟ اگر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اگر ہم رسوا ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں گھبرانے اور شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم مت کھاؤ، رنجیدہ خاطر مت ہو، تم ہی کامیاب و کامرا ہو، شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ اگر قدم قدم پہ ناکامیاں ہاتھ لگ رہی ہیں تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ نمازوں میں تو کمی نہیں ہو رہی، ایمانداری میں تو کمی نہیں ہو رہی، امانتوں میں تو خیانت نہیں کر رہے ہو، جھوٹ اور فریب کا کاروبار تو نہیں کر رہے ہو، سود کے لالچ میں تو نہیں جکڑ رہے ہو، اپنے بھائیوں کے اور پڑوسیوں کے حقوق کو سلب نہیں کر رہے ہو، اپنی بہنوں کا حق تو نہیں مار رہے ہو، اپنی بیویوں کا حق تو نہیں مار رہے ہو، کیا اپنی بیٹی کی عزت اسی طرح کر رہے ہو جس طرح رسول کریم نے حضرت فاطمہ کی عزت کی ہے؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں کے حقوق اور بیویوں کے اسی طرح ادا کر رہے ہیں جس طرح ازواج مطہرات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھی آپ کے لیے بھی اسی طرح عزیز ہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یار غار عزیز تھے، ذوالنورین عزیز تھے، مولا علی عزیز تھے، عمر فاروق عزیز تھے، اصحاب صفہ عزیز تھے، آپ کے صحابہ عزیز تھے، حضرت خبیب و حضرت بلال عزیز تھے؟ کیا ان کی ادائیں آپ کے اندر ہیں؟
اور پھر قرآن کی ایک تیسری آیت یہ ہے وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آپ کے لیے وہی ہے جو تم کوشش کرتے ہو، لہذا اگر کوششیں کرنے کے بعد امید کی بنیاد پر حاصل نہیں ہو رہا ہے، کوشش کی تھی کہ آج 1000 روپے کمائیں گے لیکن 500 روپے کا منافع ہوا، تو وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن کا فیصلہ ہے تمہارے لیے وہی ہے جو تم کوشش کرتے ہو۔ اس کا مطلب تم نے 1000 روپے کی کوشش نہیں کی، 2000 کی کوشش نہیں کی، 10,000 کی کوشش نہیں کی۔ اور آئیے رسول کے نظام تجارت کی طرف، دنیا میں اپنے آپ کو مسلم ممالک کے حکمراں کہنے والے ظالموں سنو، خود ساختہ بادشاہ ہو اور نبی کی میراث بیچنے والوں سنو، یہ تجارت نہیں ہے کہ ایک بار بیچے ہوئے مال کو نہ بدلا جا سکتا ہے نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کا نظام تجارت یہ ہے کہ جب مدینے میں یہودیوں کا قبضہ تھا مارکیٹ میں اور نبی میثاق مدینہ کا امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور مومنوں کو وہاں تجارت کے لیے بھیجتے ہیں مارکیٹ میں، تو پہلا اصول دیتے ہیں کہ تم آٹے میں نمک کے برابر منافع لینا، کوئی خراب مال اپنی دکان پر مت بیچنا، اور اگر کوئی مال لے کر جاتا ہے اور دوبارہ وہ مال کو واپس کرنے یا تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے تو اتنی ہی قیمت میں اس مال کو واپس بھی کیا جائے گا اور اتنی ہی قیمت میں اس کو تبدیل بھی کیا جائے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں۔ آج دنیا کی کسی مسلم ملک میں جانے کے بعد سامان خریدیے، میں نے ایک مرتبہ کربلا میں وہ سامان خریدے تحائف، تھوڑی سی دیر میں میرے ذہن میں آیا کہ یہ نہ لے کر کے ساری چیزیں یہی لے لوں۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی اس کو تبدیل کر کے باقی پیکٹ بھی اسی کے دے دیجیے، تو وہ کہتا ہے ظالم کہ واللہ حرام، یہ ہم نے حرام بنا دیا۔ مدینے اور مکے کے اندر بھی بل پہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک بار سامان کو بیچ دیا جائے گا تو نہ وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ واپس کیا جا سکتا ہے۔ اب مارکیٹ پہ قبضہ کس کا ہوگا؟ امیزون کا، فلپ کارٹ کا، کیونکہ اس کے یہاں لکھا ہوا ہے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو سامان بدل بھی سکتے ہیں اور واپس بھی کر سکتے ہیں۔ تو نبی کے نظام تجارت پر تجارت کون کر رہا ہے؟ اور یہودیوں کے نظام تجارت پر تجارت کون کر رہا ہے؟ یہودیوں کے نظام تجارت پر تجارت یہ خود ساختہ شہنشاہ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی روئے زمین پہ اسلامی حکومت ایسی نہیں ہو سکتی جس میں شہنشاہ کا نومینیشن بادشاہ کرتا ہوگا، اس لیے کہ اسلام میں ملوکیت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہاں تو خلافت ہے، ہمارے یہاں تو خلیفہ ہوگا، ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں سونے کے کموڈ میں بیٹھ کے ٹوائلٹ کرنے والا بادشاہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی جن کی دولت کے چرچے پوری دنیا میں، لیکن حضرت عثمان غنی اسراف اور بخل دونوں سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کسی کو بھیجا، کسی کی ہے بچی کی شادی تھی، آئے کہ یا رسول اللہ مدد فرما دو، بولے عثمان کے یہاں چلے جاؤ۔ وہ گئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی خادمہ کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے کل چراغ کی لو بہت تیز چھوڑ دی اور اس سے تیل زیادہ جل گیا۔ وہ ساتھ دیکھ کے چپ چاپ واپس آ گئے، بولے یہ میری مدد کیا کریں گے؟ دوبارہ پھر اللہ کے رسول کے پاس گئے اور پھر کچھ معاملہ ہوا، ارے بولے بھائی چلے جانا، تو دیکھا کہ شاید نمک زیادہ ہو گیا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نمک کا اسراف ہے۔ آگے تیسری بار اللہ کے رسول نے کہا آپ جا کے صرف مدعا بیان کر دیجیے گا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ تو پہلے بھی 2 بار آئے تھے اور میں نے دیکھا تھا آپ کو، تو آپ نے مدعا بولے صاحب مدعا کیا بیان کرتا، میں نے آپ کو جب اتنی معمولی چیزوں پر خادمہ کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ میری مدد کیا کریں گے، تو کہا کہ یہ اسراف تھا اور اسی اسراف پہ فضول خرچی پہ میں کنٹرول کرتا ہوں تو اللہ اور اللہ کے راستے میں مدد کرتا ہوں، اور اپنے مال گودام میں لے جانے کے بعد کہا کہ جتنے مال کی ضرورت ہے اتنا بھر لیجیے۔ غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ مال حضرت عثمان غنی نے پیش کیا، لیکن اللہ کے یہاں پر نیت دیکھی جاتی ہے، اور اس میں حضرت ابو بکر کا وہ ایثار بھی ہے کہ جو اپنے گھر کی جھاڑو تک اٹھا کر لے آئے تھے اور اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، اور لاسٹ میں دیکھا کہ آپ کے لباس پر
لباس تھوڑا بہتر ہے تو آپ نے اپنا وہ لباس اتار کر بھی کہ کسی کے کام آ جائے گا جنگ میں جانے کے لیے اس گٹھری میں رکھ دیا اور خود ایک پرانا کمبل یا ٹاٹ کا ٹکڑا لپیٹ لیا اور جنگل میں گئے اور ببول کے کانٹوں سے اسے کاٹ لیا. اور جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے تو چونکہ حضرت عمر بہت خوش تھے, حضرت عمر نے اپنے گھر کا پورا سامان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا اور ایک گھر چھوڑ آئے. اللہ کے رسول نے کہا عمر گھر کیا چھوڑ آئے, کہ آدھا گھر چھوڑ آیا آدھا آپ کے لیے. جب ابو بکر صدیق آئے تو اللہ کے رسول مسکرا اٹھے اور کہا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے؟ کہا پروانے کو چراغ کو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ اور اس کے رسول کی یاد چھوڑ آیا ہوں. اتنے میں ابھی تمام صحابہ بیٹھے ہی تھے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آسمان کی طرف اٹھا کر نوری مخلوق کو تو دیکھیے, آج اللہ کو ابو بکر کی ادا اتنی پسند آ گئی ہے یار غار کی کہ آسمانی مخلوق کو بھی یہی لباس پہنا دیا گیا ہے جو اس وقت ابو بکر نے دیکھا. تب جا کے کوئی ابو بکر بنتا ہے, اسے گنبد خضرا میں جگہ ملتی ہے, تب جا کے کوئی عمر بنتا ہے. اور ہمارا اسلامی نظام حکومت یہ ہے کہ اگر مال غنیمت سے ایک ایک چھوٹے کرتے کا کپڑا تقسیم کیا جاتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں, اور حضرت عمر اور حضرت عمر کے صاحبزادے دونوں اس میں شریک تھے, دونوں کو ایک ایک کرتے کا کپڑا ملا. حضرت عمر کے صاحبزادے نے کہا اے والد بزرگوار آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کا چھوٹا کرتا اچھا نہیں لگے گا, میں اپنی طرف سے اپنا حصہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا کرتا پورا ہو جائے. چنانچہ انہوں نے اپنا کپڑا بھی حضرت عمر کو دے دیا اور حضرت عمر اس کرتے کو پہن کے مسجد میں خطاب کر رہے ہیں, جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں, اے عمر اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اس جنگ میں تو ہم بھی شریک تھے, ہمیں بھی کپڑے ملے تھے, لیکن ہمارا کرتا تو پورا نہیں ہوا, آپ کا کرتا تو پورا ہوا. جواب دینے کے لیے امیر المومنین خاموش ہیں, ان کے بیٹے کھڑے ہوئے کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اسلامک حکومت کی. کیا آج کوئی جرأت کر سکتا ہے کسی ملک میں سوال کرنے کی حکمرانوں سے؟ ارے کم سے کم ہم خوش نصیب ہیں ہندوستانی جمہوریتوں میں رہنے والے لوگ کہ ہمیں احتجاج کرنے کا بھی حق حاصل ہے, قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی حق حاصل ہے, حکمرانوں کے خلاف بولنے کا بھی حق حاصل ہے, ان سے اپنی شکایتیں کرنے کا بھی حق حاصل ہے. لیکن آپ اپنے ہی ممالک میں اسلامی حکومت میں تو حضرت عمر سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے, علی سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے, عثمان غنی سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے, حسن مجتبیٰ سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے, ابو بکر صدیق سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. ارے لوگ تو رسول کریم سے سوال کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ایمان اور عمل اور کردار کی بات ہے. ساتھیوں, اب میں کچھ ان فکری باتوں کی طرف آتا ہوں. اپنی طبیعت کی نقاہت کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے آپ کچھ لے کر جائیں جو آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ یہاں پر خواتین بھی سن رہی ہیں, وہ بچیاں بھی ہیں جو عالمہ بن رہی ہیں. الحمدللہ وہ سیرت رسول, قرآن کے تراجم و تفسیر, فقہ, عقائد, فضائل, ان کی تعلیمات حاصل کر رہی ہیں, زبان و بیان کی تعلیمات حاصل کر رہی ہیں. مجھے آج اس 21ویں صدی سے مرد سماج سے تو اب اتنی امید نہیں ہے کہ یہ سماج کوئی عظیم انقلاب لائے گا, لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ جو 21ویں صدی ہے وہ خواتین اسلام کی صدی ہوگی انشاءاللہ. وہ حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ کی بیٹیوں کی صدی ہوگی, وہ وارث علوم حضرت عائشہ کی صدی ہوگی, وہ رابعہ بصریہ کی وارثہ کی اور حضرت زینب کی وارثین کی صدی ہوگی. اور انشاءاللہ یہی جو ابھی مکاتب چل رہے ہیں, جو کہیں کرائے کی بلڈنگوں میں چل رہے ہیں, جو چھوٹی چھوٹی فیسز کے ساتھ چل رہے ہیں, یہی آپ کی بچیاں ہیں. یہی بچیاں اس لیے کہ اگر ایک آدمی تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو یا اپنے معاشرے میں تبدیلی لاتا ہے, لیکن اگر ایک ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ
کوئی غوث اعظم ہوتا ہے, کوئی امام اعظم ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے, کوئی غریب نواز ہو جاتا ہے, کوئی صابر کلیری ہو جاتا ہے, کوئی بابا فرید الدین گنج شکر ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک مائیں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی, اولادوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی. آج ہمارے معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ جس مسلم بستی سے گزریے اس میں بریانی کے ٹھیلے ہیں, اس میں بریانی کی دیگیں لگی ہوئی ہیں, اس میں فرائی کے ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں, اس میں راتوں کے رت جگہ ہیں, اس میں صبح کی سحرگاہی نہیں ہے, اس میں جب فجر میں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی آوازیں بلند کرتا ہے, جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم پکارتا ہے, تو کوئی بوڑھا آدمی کسی گھر پریوار سے نکلتا ہے اور چند لوگ صبح کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر اتنے ہی لوگ ہیں, اتنے ہی مومن ہیں جو صبح کی نماز میں ہیں, تو یہ فوجیں الوداع کے جمعے میں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ جنات عید کی نماز میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ جمعے کی نماز میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ارے جتنا فرض جمعے کی نماز ہے, جتنا فرض عیدین کی نماز تو واجب ہے, جتنا فرض جمعے کی نماز ہے, اتنی ہی فرض نماز جو ہے وہ پنجگانہ ہے. یاد رکھیے کہ صبح کی نماز پڑھ کے اگر اپنا دن شروع کرو گے تو آپ کے دن میں زندگی میں کوئی آفت نہیں آئے گی. اگر صبح کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر آپ کے قفس انسانی سے روح پرواز کر گئی تو انشاءاللہ العزیز خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو گے اور صبح فجر تک اگر روح پرواز کر گئی تو خاتمہ ایمان پر ہوگا. رزق کی تنگی پوری زندگی نہیں آئے گی اگر فجر کے عادی ہو گئے, اس لیے کہ فجر کی نماز رزق کی کشادگی کے وقت کی نماز ہے. جس وقت فجر کی نماز ہوتی ہے اس وقت اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ روئے زمین کی طرف دیکھو کہ میرے کون سے بندے مجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں, کون سے بندے دعائیں کر رہے ہیں, کون سے بندے گل گلا رہے ہیں, کون سے بندے سجدے کر رہے ہیں, کون سے بندے مجھے پکار رہے ہیں. اس وقت تو ہمارا نوجوان سوتا ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارے نوجوان کی صبح تو دوپہر کے بعد شروع ہوتی ہے اور آنکھیں ملتا ہوا جب اس کی ماں پیار سے اٹھاتی ہے. اچھا, ماؤں کا سارا پیار بھی بیٹوں پر ہوتا ہے. ماں کی ہر نظر ہوتی ہے بیٹی کس وقت کہاں گئی. دن چھپے کے بعد اگر گھر میں نہیں آئی تو ماں اور باپ کے تیور لال ہو جاتے ہیں. لیکن بیٹا اگر رات کے 12 بجے تک آوارگی کرتا ہوا گھوم رہا ہے جے پور جودھپور کی سڑکوں پر, اس ریسٹورنٹ سے اس ریسٹورنٹ پر, اس نہاری سے اس فرائی کے ریسٹورنٹ پر, اسے کوئی نہیں بولتا کہ ارے یہ تو لڑکے ہیں, ارے یہ تو لڑکے ہیں. لڑکوں کا کردار اگر لڑکیوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اپنے لڑکوں کی نظروں میں حیا پیدا کرنی ہوگی. اپنے لڑکوں کو لڑکیوں کا احترام کرنا سکھانا ہوگا. اپنے لڑکوں کو سکھانا ہوگا کہ بیویوں کے ساتھ انصاف کیسے کہا جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ سسرال میں انصاف ہو تو آپ بھی کسی کی بہن کے ساتھ انصاف کریے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی سسرال میں سکھی رہے تو آپ کے گھر میں بھی جس کی بیٹی آئی ہے اس کے ساتھ انصاف کریے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی بھی سکون سے رہے تو آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کریے. یاد رکھیے رسول کی سنت یہ تھی کہ رسول امہات المومنین کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, ایک ہی کٹورے ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے اور اسی جگہ منہ لگا کے کٹورے کو پانی پیتے. پوچھتے حضرت عائشہ تم نے کہاں منہ لگایا تھا, خدیجہ تم نے کہاں منہ لگایا تھا؟ جہاں حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ نے منہ لگا کے پانی پی پیا ہو. آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاتا ہو تو یہ ظالم سماج یہ کہتا ہے کہ بیوی کا کتنا بڑا غلام ہے کہ دیکھیے شرم نہیں آ رہی ماں باپ کے سامنے بیٹھا ہوا بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں ایک برتن میں کھانا کھاتا اور وہ آوارگی کرتا ہوا پورے محلے کی لڑکیوں کو چھوڑتا ہوا گھومے, فیس بک اور واٹس ایپ پر آوارگی کرتا ہوا گھومے تو آپ کو شکایت نہیں ہے, لیکن اپنی بیوی کا احترام کرے تو شکایت ہے. ارے اگر بیٹیوں والے ہو تو رسول کریم کی زندگی سے عبرت حاصل کرو کہ جب خاتون جنت حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فاطمہ بیٹھو. میں نے حضرت فاطمہ کا وہ گھر دیکھا جو گنبد خضرا سے تقریباً شاید ڈائریکٹ راستے سے بھی کم سے کم 3 کلومیٹر دور ہوگا. دوسرا جو گھوم کر راستہ جاتا ہے اس سے تو لوگ 4-5 کلومیٹر دور بتاتے ہیں, لیکن رسول کریم جب مدینے سے باہر کا سفر فرماتے تو اپنے گھر سے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے
حضرت فاطمہ سے اجازت لے کے ملاقات کر کے اور پھر اپنا سفر شروع فرماتے، اور پھر جب واپس آتے تو پھر حضرت فاطمہ کے گھر ہو کر تشریف لاتے، اور حضرت فاطمہ سے ملاقات کر کے اور پھر اپنے گھر آیا کرتے تھے۔ تو اگر بیٹیوں کے باپ ہو تو پھر حضرت فاطمہ کے بابا کی زندگی سے درس عبرت حاصل کرو کہ بیٹیوں سے کس طرح سے انصاف کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب، بہت پیارا پیغام، بہت پیارا پیغام۔ بیویوں کے شوہر ہو تو حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے شوہر کی زندگی کو دیکھو۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا کہ امہات المومنین گوشت کا ٹکڑا کاٹتی ہوتی، اور اگر ان سے نہیں کٹتا تو وہ اس بوٹی کو رکھ دیتی برتن کے اندر، اللہ کے رسول وہی منہ لگانے کے بعد اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں صحیح احادیث کریمہ میں ذکر ہیں۔ اسکول کے پیچھے کا پڑھا لکھا ہوا آدمی نہیں ہو جو گپے ماروں ادھر ادھر، مدرسہ اور یونیورسٹی، اور مدرسہ بھی جامعہ اشرفیہ جیسا، اور یونیورسٹی جامعہ ملیہ اور جے این یو جیسی، اس میں پڑھا بھی ہے اور الحمدللہ پڑھایا بھی ہے۔ اس لیے کوئی بات بھی قرآن و حدیث کی دلائل کے علاوہ آپ کے سامنے نہیں کہوں گا۔ مجھے الفاظ بیچنے کا شوق نہیں ہے کہ آپ نعرے لگائیں، آ اور با کریں، اور آپ کی زندگی میں کچھ نہ ہو۔ اگر ایک آدمی بھی یہاں سے اٹھنے کے بعد صبح سے نمازی ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری مغفرت کے لیے یا میری اس بیماری کی حالت میں گفتگو کرنا کافی ہے۔ اگر آپ نے اپنی حلال کمائی سے ایک حصہ کل ہی سے یہ لازم کر دیا کہ آپ اللہ کے راستے میں ایک حصہ مختص کریں گے کہ یہ ادارہ جب لڑکیوں کا بنے گا، زمین خریدی جائے گی، ادارہ پراپر بنایا جائے گا، تو ہم اس ادارے میں مدد کریں گے، کل ہی سے یہ لازم کر لیجئے۔ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا، 1 روپے کی حیثیت 1 روپیہ اٹھا کر رکھیے، 10 کی حیثیت 10 اٹھا کر رکھیے، 1000 کی حیثیت 1000 اٹھا کر رکھیے، اور دل بڑا کیجئے۔ ایک بہت ہی زبردست بات کسی بزرگ نے کہی کہ میں نے روئے زمین پر ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا، اور میں نے ایسا کوئی آدمی بھی نہیں دیکھا جس نے اللہ کے راستے میں بخل کیا ہو اور پھر وہ امیر ہو گیا۔ تو اللہ کے راستے میں ہر روز ایک اپنی جان کا صدقہ نکالیے۔ ہر روز جب کوئی نیا کاروبار کریں تو کچھ شروع کریے، مولانا صاحب کے پاس آئیے کہ تحریک جب شروع ہوگی دیکھا جائے گا، ہماری طرف سے اس نیک کام کے لیے یہ ہے، ہماری طرف سے اس نیک کام کے لیے یہ ہے۔ اگر مسجد بننے کا پلان ہے تو ہماری طرف سے اس کے لیے یہ ہے۔ اگر مدرسہ بنانے کا پلان ہے کم اسکول تو ہماری طرف سے یہ ہے، اور مدرسہ بھی ایسا جس میں +2 لیول تک کی اسکول کی بھی تعلیم ہو اور دین کی بھی تعلیم ہو، تاکہ ہماری بچیاں یہاں سے +2 کا بھی ایگزام دیں، تاکہ کل وہ انجینئر بھی بن سکے، ڈاکٹر بھی بن سکے، ٹیچر بھی بن سکے، پروفیسر بھی بن سکے، ٹیکنیشین بھی بن سکے، اور جس ہنر میں بھی وہ جانا چاہتی ہو جا سکے۔ کیوں کہ اگر ہمارے اسکول سے پڑھ کے وہ جائیں گے، دین کی تعلیم بھی ان کے پاس ہوگی، تو انہیں یہ پتا ہوگا کہ فیس بک کا استعمال کس مقصد کے لیے کرنا ہے، انسٹاگرام کا استعمال کس مقصد کے لیے کرنا ہے، یوٹیوب کا استعمال کس مقصد کے لیے کرنا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کتنا اور کس مقصد کے لیے کرنا ہے۔ آج ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں سے بھی اگر بات چیت کرتے ہیں، شوہر اور بیوی، میں نے لٹرلی ٹرین میں دیکھا 50-55 سال کی عمر کا ایک کپل رہا ہو، ایک سیٹ پہ بیٹھے تھے، دونوں اپنے اپنے فونوں میں کھوئے ہوئے تھے، ان کے پاس آپس میں شاید بات کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ جب گھر میں آیا کرو تو گھر کے سارے فون ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیا کرو۔ ٹیلی فون پہ کمیونیکیشن کا وقت متعین ہونا چاہیے۔ ایمرجنسی کال کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن نان ایمرجنسی کال بزنس کی صبح 8 بجے سے رات کے 8 بجے تک اٹھائیے، میسج لکھ دیجئے، اس کے بعد کال کی زحمت نہ کریں ایمرجنسی نہ ہو تو، اور اس کے بعد وہ وقت پریوار کو دیجیے، کیونکہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے۔ اگر عشاء کے ترنت بعد نہیں سو گے تو آپ کا جسم بیمار ہو جائے گا، آپ زیادہ ٹیلی فون دیکھو گے، آپ کا دماغ پاگل ہو جائے گا، آپ ذہنی مریض ہو جائیں گے۔ 90% بچے ذہنی مریض ہو چکے ہیں
ماؤں نے انہیں ٹیلی فون کا عادی بنا دیا. مائیں انہیں لوری نہیں سنانا چاہتی, مائیں انہیں ٹیلی فون کا کھلونا دے دیتی ہیں کہ یہ بہت ضدی ہے, نہیں مانے گا, یہ فون دیکھتے ہی کھانا کھاتا ہے. یاد رکھو, ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھانا, ٹیلی فون دیکھتے ہوئے کھانا کھانا, وہ آپ کے کھانا ہیلتھ کو کبھی نہیں لگے گا. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی نظر آپ کی پلیٹ میں ہونا چاہیے, اور آپ کو ہر بائٹ پہ, ہر لقمے پہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ کھانا بہت لذیذ بھی ہے اور یہ میری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اچھا بھی ہے. اور ہر لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کریے کہ اے اللہ رب العزت جن کے صدقے میں کائنات بنائی, ان کا عالم تو یہ ہے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. یہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, دودھ پیتوں کی عادت پہ لاکھوں سلام. ان کا عالم تو یہ ہے, یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے مٹن بھی ہے, تو ہمارے پاس سبزیاں بھی ہیں, دالیں بھی ہیں, روٹی بھی ہے, چاول بھی ہے. اور اگر خوشحال گھروں میں 2-4 طریقے کی ویرائٹی ہر وقت دسترخوان پہ نہ ہو تو لوگوں کے موڈ خراب ہو جایا کرتے ہیں. ارے کیا یہ اسلام 10 طرح کی ڈشز کھانے والوں سے نہیں پھیلا ہے, یہ ان سوکھے ٹکڑے کھانے والوں سے پھیلا ہے. وہ یہ ایک کھجور چوس کر پانی پینے والوں سے پھیلا ہے. اس لیے اپنے شکم کی آگ پہ کنٹرول کرو اور اپنی نیتوں کو اچھا کرو, اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں کم کرو, دوری کی لالچ سے باہر آؤ, اور اپنی بیٹیوں کا جو انصاف, جو شریعت میں ایمانداری سے حصے داری ہے, وہ اپنی بیٹیوں کو حصے داری دو, اور اپنے بیٹا اور بیٹیوں کو سب سے پہلے تعلیم حاصل کراؤ, ہنر سکھاؤ, اور انہیں تجارت سے لگاؤ. تجارت سنت ہے. اپنے مسجد میں بھی یہ نظام قائم کرو کہ جس محلے میں آپ کی مسجد ہے اس مسجد سے متصل مسجد کی ایک دکان ضرور بنواؤ, اور جس امام کو اپائنٹ کرو ان کا ایک اچھا مشاہرہ بھی رکھو. لیکن 5 ٹائم کی نماز پڑھانے کے علاوہ امام صاحب سے گزارش کرو کہ آپ صبح سے لے کے ظہر کے وقت تک اور ظہر کے وقت سے عصر کے وقت تک امام صاحب اس دکان پہ اپنی دکانداری چلائیں گے اور ایمانداری سے سامان بیچیں گے, سنت کے مطابق تجارت کریں گے, اور زیادہ سے زیادہ امام صاحب کی دکان سے سامان خریدو. اس لیے کہ جب امام صاحب دکان چلائیں گے تو کچھ پیسے انہیں مسجد سے ملیں گے, کچھ ان کی تجارت سے آئیں گے, ان کی زندگی بھی اچھی ہوگی, اور حضرت عمر کی سنت پہ عمل ہوگا, حضرت عثمان کی سنت پہ عمل ہوگا, نبی کریم کی سنت پہ عمل ہوگا, حضرت خدیجہ کی سنت پہ عمل ہوگا, غوث اعظم کی سنت پہ عمل ہوگا, امام اعظم کی سنت پہ عمل ہوگا. ارے یہ امامت پیشہ نہیں تھے, یہ مدرسوں میں پڑھانے پیشے نہیں تھے, یہ تو ایکسٹرا آرڈنری سیوائیں تھی لوگوں کی. یہ پیشے تو ہم نے بنا دیے ہیں, اور ہم بھی اتنے ظالم ہیں کہ مسجد تو 10 کروڑ کی بنا دیں گے, لیکن امام کو 10,000 روپے دینے میں ہمیں پسینے آ جاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام کی زندگی خوشحال کیوں ہو جائے. خیر, راجستھان, مہاراشٹر اور گجرات کے لوگ اس سلسلے میں قابل مبارکباد ہیں کہ وہ اپنے علماء اور ائمہ کی بھی اچھی خدمت کرتے ہیں. میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. یہ غریب نواز کی غریب نوازی کا فیضان ہے, تو اس لیے یہ نظام قائم کرو. اور پھر جو مدارس اور مکاتب قائم کرو, ان مدارس اور مکاتب میں بھی حسب حیثیت یہی سلسلہ رکھیے, کچھ نہ کچھ کاروباری سلسلہ ہو. اگر آپ پراپرٹی کا کاروبار کر رہے ہیں, ایمانداری سے کر رہے ہیں, امام صاحب کو, مولانا صاحب کو اپنا پارٹنر بنا لیجئے. ان کے پاس بھی جو جمع اثاثہ ہے وہ بھی اس میں لگاتے رہیں گے, وہ بھی ملٹی پلائی ہوتا رہے گا, وہ بھی تجارت میں آپ کے شریک رہیں گے. اور جانتے ہو اس سے برکت کیا ہوگی؟ مولانا صاحب یہ ضرور بتا دیں گے وقت پہ کہ بنا سودی کاروبار کیا جائے اس میں برکت ہے, حرام کام نہ کیا جائے, تجارت حلال رہے, تجارت حرام نہ ہو, تو نبی کی سنت کے مطابق تجارت ہوگی تو اس میں برکتیں شامل ہو جائیں گی. 3 چیزیں ترقی کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی ترقی آپ کو کسی بھی دعا اور دوا سے اثر نہیں ہو سکتا. نمبر پہلی, تعلیم, کیونکہ قرآن کی پہلی وحی کا مقصد اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق وعلم الانسان ما لم یعلم علم بالقلم, کہ سب سے پہلے اللہ کے نام سے پڑھیے. آپ کو تعلیم یافتہ ہونا ہوگا اور ہر طرح کا تعلیم سیکھنی ہوگی.
اگر کوئی انسان یہ کہے کہ صرف دین کی تعلیم سیکھو، دنیاوی تعلیم مت سیکھو، سمجھ لیجئے وہ دین نہیں جانتا، کیونکہ ہمارے لیے جو دین ہے وہی دنیا ہے، جو دنیا ہے وہی دین ہے۔ دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہے۔ آپ انجینئر ہیں، ایمانداری سے اپنا فرض ادا کریے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کم فیس لیجئے، مریض کی جیب پہ نظر مت رکھیے، بلکہ مریض کو شفا یاب کرنے کی نیت رکھیے۔ پھر جو حاصل ہوگا اس سے آپ کی فیس کے طور پہ وہ برکت ہے، وہ آپ کا حق ہے، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ لوگ مرے ہوئے مریض کو پیسے ہٹنے کے لیے کئی کئی دن تک وینٹیلیٹر پر رکھے رہتے ہیں، کیونکہ ایتھکس نہیں، ان کے پاس دین نہیں، ان کے پاس دولت ہی سب کچھ ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آج جتنا کما لیں گے یہی ہمارے ساتھ جائے گا، لیکن یقین مانیے اس دنیا سے قارون بھی خالی ہاتھ گیا تھا، شداد بھی خالی ہاتھ گیا تھا، نمرود بھی خالی ہاتھ گیا تھا، چنگیز اور ہلاکو بھی خالی ہاتھ گئے تھے، لیکن جو ظلم کرنے کے بعد جاتے ہیں ان کا نام و نشان تاریخ سے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن جو انصاف کرنے کے بعد خالی ہاتھ جاتے ہیں ان کے نام تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ غریب نواز کا چٹائی پہ بیٹھنے کے بعد نام زندہ ہے۔ 800 سال تک حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے نام ہندوستان میں تاریخ پڑھنے والے چند لوگوں کو پتا ہو سکتے ہیں۔ راجاؤں اور مہاراجاؤں کے نام تاریخ کے چند طالب علموں کو پتا ہو سکتے ہیں۔ قلعے اور تاج محل کنہوں نے بنوائے یہ کچھ لوگوں کو پتا ہو سکتا ہے، لیکن غریب نواز نے دلوں کو اس طرح جیتا اور ہندو مسلم کی امتیاز کیے بغیر انسانیت کو جیتا کہ غریب نواز کا نام 800 برس کے بعد بھی دلوں پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ ایک قبر آج بھی حکومت کر رہی ہے، انہیں آج بھی سلطان الہند کہا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سر وہاں پر آنے کے بعد جھک جاتے ہیں۔ تو ایک یہ عزت ہے کہ جو اللہ رب العزت موت کے بعد بھی اپنے مقرب بندوں کو وہ مقام حاصل کر دیا کرتا ہے کہ پوری دنیا بھر کے لوگ تاج محل دیکھنے آتے ہیں، مگر شاہجہاں کی قبر پہ تو فاتحہ نہیں پڑھتے۔ لوگ لال قلعہ دیکھنے آتے ہیں، لیکن ان کے بنوانے والوں کو اصالے ثواب کرنے تو نہیں جاتے۔ لوگ قطب مینار دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن قطب مینار بنوانے والے بادشاہ کے پاس نہیں جاتے، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دربار میں جاتے ہیں، دلی میں نظام الدین اولیاء کے دربار میں جاتے ہیں، اجمیر میں غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں۔ تو یقین مانیے کہ عزت انہی کی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، صحابہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تابعین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اولیاء کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اہل بیت اطہار کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایمانداری کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج بہت زیادہ ضروری ہے ہندوستانی مسلمانوں کہ آپ اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ جتنا بھی لوگ آپ سے نفرت کریں، آپ کو نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے، آپ کو نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہے۔ نظام الدین اولیاء اکثر حضرت ابو سعید ابو الخیر کے وہ اشعار گنگنایا کرتے تھے کہ اگر دنیا نفرتوں کے کانٹے بچھاتی ہے اور جواب میں تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو پورا راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا، لہٰذا تم اس کے جواب میں محبتوں کے پھول بچھاؤ تاکہ لوگ پھولوں پر قدم رکھ کے اپنا سفر طے کر سکیں۔ اس لیے آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیے۔ پڑوسی ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، آپ جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں رہنے والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ آپ کے محلوں سے گزرنے والے لوگ گواہی دیتے ہوئے جائیں کہ مسلم محلہ ہے، کتنا صاف ستھرا ہے۔ جب کسی صاف ستھرا محلے سے کوئی گزرے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ صرف کرسچنز کا محلہ ہے، یہ صرف ہندوؤں کا محلہ ہے، یہ صرف سکھوں کا محلہ ہے، یہ صرف جین کا محلہ ہے، بلکہ وہ جس طرف سے بھی گزرے اگر صفائی کہیں دیکھے تو وہ یہ کہے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اگر تہذیب سے کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھے تو اسے یہ لگے کہ کوئی مسلم بچہ جا رہا ہے۔ اگر کوئی بائک قاعدے سے پارک کر رہا ہے اور کسی پریشان کو اگر آپ لفٹ دے رہے ہیں تو کوئی یہ سوچے یہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی بوڑھا کھڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس سیٹ ہے تو اس بوڑھے کو سیٹ آفر کر دیجئے، اس بچے کو سیٹ آفر کر دیجئے، اس مہیلا کو سیٹ آفر کر دیجئے، بھوکے کو کھانا آفر کر دیجئے، پیاسے کو پانی آفر کر دیجئے، مدد چاہنے والے کو مدد آفر کر دیجئے، کیونکہ آپ اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ جس پیغمبر کے کلمے کو سن کر، جس پیغمبر کی تعلیمات
جب مکے میں نبی کی تعلیمات پھیلتی ہیں تو ایک بڑھیا یہ ارادہ کرتی ہے کہ میں اس شہر سے دور چلا جانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اس شہر میں کوئی محمد ابن عبداللہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا جو کلام سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنی گٹھری باندھی، ہجرت کا ارادہ کیا، اب منتظر ہے کہ کوئی مزدور مل جائے۔ میرے نبی کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، نبی نے کہا مائی کس کی تلاش ہے؟ کہا ایک مزدور کی تلاش ہے جو میری منزل پہ گٹھری پہنچا دے۔ نبی کریم اپنے سر پہ وہ گٹھری رکھتے ہیں اور آگے آگے چل پڑتے ہیں، اور پیچھے پیچھے بوڑھی عورت چل رہی ہے۔ پورے راستے بوڑھی عورت کوستی ہوئی چلی جا رہی ہے میرے آقا کو، آقا کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا میں نے سنا ہے کوئی محمد نام کا انسان ہے جو اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ کوئی جادوگر ہے معاذ اللہ، تم اس سے بچ کے رہنا، کبھی اس کے کانٹیکٹ میں مت آنا۔ اور جب منزل پہ پہنچی کہا میری منزل آ گئی۔ اللہ کے رسول کو اس نے معاوضہ آفر کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا مائی مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سامان میں نے آپ کی منزل پہ پہنچا دیا، دعا میں یاد رکھیں۔ بولے بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتا جا۔ کہا نام تو وہی ہے جس کے خوف سے شہر چھوڑ رہی ہو، میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ تو بولے اگر بیٹے تم محمد ابن عبداللہ ہو تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے ساتھ لے لو، میں بھی تمہارا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ ارے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، یہ ہمارے صحابہ کرام کا کردار ہے، اہل بیت اطہار کا کردار ہے۔ اپنے کردار میں آج سب کچھ ہے، آپ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، آپ نے کرتے پجامے بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ٹوپیاں بھی لگا رکھی ہیں، آپ نے حج بھی کیے ہوئے ہیں، آپ نمازی بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ نے یہ احساس کیا کہ جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں ذرا سی آپ کے کپڑوں پہ چھینٹے آ جائیں تو کس غصے کے ساتھ آپ کا جلال اکبری جوش میں آتا ہے؟ ابھی مسجد سے نکلے تھے، ابھی نیکیاں کما کر نکلے تھے اور ابھی پیش میں آ گئے، ابھی گالیاں بکنے لگے، ابھی بدتمیزیوں پہ آمادہ ہو گئے۔ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے، مسجد میں جس وقت صفحہ سیدھی کی جاتی ہے تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کس طرح جھلکتے ہوئے پیچھے کرتے ہیں، کس طرح بدتمیزی سے وہ صفحہ سیدھی کراتے ہیں؟ یہ ہماری مسجدوں کے نظام ہے دوستو۔ ارے اپنی مسجدوں کے نظام میں جس کو جہاں جگہ مل جائے اسی جگہ کھڑے ہو جائیے۔ رسول کریم جب تشریف لاتے تو جہاں جگہ ہوتی وہیں پر رسول کریم بیٹھ جایا کرتے تھے اور کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا آپ میں سے محمد رسول اللہ کون ہے؟ نہ کوئی جگہ تھی امتیاز کی بیٹھنے کے لیے، نہ کوئی گدی تھی، نہ کوئی شاہی تاج و تخت تھا، اس لیے کہ جو تاج و تخت کے لیے جیتے ہیں ان کے نام صرف تاریخ میں ضرور لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن جو تاج و تخت کو ٹھوکر مار کے آتے ہیں وہ مختوم اشرف جہانگیر سمنانی بن جاتے ہیں، وہ سلطان الہند بن جاتے ہیں اور ان کی بادشاہت لوگوں کے دلوں پہ قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری قوم تمہیں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنا ہے، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنی تہذیب کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر۔ جس سماج میں رہنا چاہتے ہو اس سماج کے لیے نفع بخش ہو جاؤ، سماج تمہیں اپنے سر پہ اٹھا لے گا۔ اس لیے کہ جب تک تم سماج کے لیے نفع بخش تھے، سائنٹسٹ تمہارے اندر پیدا ہو رہے تھے، فادر آف الجبرا تمہارے اندر پیدا ہو رہا تھا، طرح طرح کے انوینشن کرنے والے تمہارے اندر پیدا ہو رہے تھے، غزالی تمہاری صفوں میں پیدا ہو رہے تھے، رومی تمہاری صفوں میں پیدا ہو رہے تھے، ابن رشد تمہاری صفوں میں پیدا ہو رہے تھے، امام اعظم تمہاری صفوں میں پیدا ہو رہے تھے، ابن عربی تمہاری صفوں میں پیدا ہو رہے تھے، حسن و حسین تمہاری صفوں میں پیدا ہو رہے تھے، اور بڑے بڑے ائمہ کرام تمہاری صفوں میں پیدا ہو رہے تھے، قیصر و کسریٰ کو مسمار کر دینے والے تمہاری صفوں میں پیدا ہو رہے تھے، اسپین میں علم کا چراغ روشن کرنے والے تمہاری صفوں میں تھے، جامع قطبہ میں علم کی روشنی بانٹنے والے تمہاری صفوں میں تھے، یورپ کے لوگوں کو مکان بنانے کا طریقہ سکھانے والے انجینئر تمہارے پاس تھے، تاج محل کا آرکیٹیکٹ بنانے والے تمہارے پاس تھے، لال قلعہ بنانے والے تمہارے پاس تھے، قطب مینار بنانے والے تمہارے پاس تھے، تاریخ فرشتہ لکھنے والے تمہارے پاس تھے، تاریخ ابن خلدون لکھنے والے تمہارے پاس تھے، ابن کثیر لکھنے والے تمہاری صفوں میں تھے، ابن اسحاق لکھنے والے تمہاری صفوں میں تھے، بخاری لکھنے والے تمہاری صفوں میں تھے، سیاہ ستہ ترتیب دینے والے تمہاری صفوں میں تھے، امام احمد رضا تمہاری صفوں میں تھے، مفتی اعظم تمہاری صفوں میں تھے، صدر الفاضل تمہاری صفوں میں تھے، مختوم سمنہ تمہاری صفوں میں تھے، مختومان ماہرہ تمہاری صفوں میں تھے۔ جس وقت تک تم اللہ اور رسول کے دامن سے وابستہ تھے، افتخار عارف نے کہا کہ بہم کے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بنی ہوئی ہے،
تو دوستو اب عالم یہ ہے کہ آپ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہو، 2 کتابیں پڑھ لینے سے، اپنے آپ کو جبے اور قبے پہن لینے سے بڑے بڑے عالم اور علامہ سمجھنے لگتے ہو۔ چند لوگ اگر آپ کے پاس آ کے سیکھ لیں، ارے اپنا رشتہ علم سے جوڑو۔ میں یہ کہتا ہوں ہر عالم، ہر حافظ قرآن، ہر امام کو روز کم سے کم صبح فجر کے بعد ایک پارہ کم سے ایک رکوع کم سے کم تلاوت کنز الایمان اور فضائل العرفان کی کرنا چاہیے۔ جس دن تم یہ شروع کر دو گے، 1 مہینے میں اپنے علم کا اندازہ لگانا، ایسا لگے گا کہ ارے آپ کے سینے کے اندر تو قرآن اتر گیا ہے، اس وقت آپ کے سینے کے اندر تو تفسیر اتر گئی ہے، آپ کے سینے کے اندر تو جس وقت آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیات کا شان نزول آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شان نزول سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ پڑھیں گے، شان نزول سامنے ہو جائے گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ پڑھیں گے، شان نزول سامنے آ جائے گا۔ ابو لہب کی بیوی کا ذکر آئے گا، تبت یدا سامنے آ جائے گی۔ فتح مکہ کا ذکر آئے گا، اذا جاء نصر اللہ سامنے آ جائے گی۔ ارے رسول کے بڑے صاحبزادے کے انتقال کے بعد جب کفار نے نبی کو ابتر کہنا شروع کیا تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کفار نے تھوڑے دن کے لیے جب وحی کا سلسلہ رکا تو کفار نے کہا بَدَّا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ نازل ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ سے طلاق ہو گئی ان کی بیٹی کی، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، وحی نازل ہوئی، قرآن کے مطابق آپ کا نکاح رسول کریم سے ہوا۔ کفار نے کہا ارے محمد نے اب تو اپنے منہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو قرآن کہتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ارے قرآن کی نظر سے قرآن کو پڑھتے جاؤ گے، سیرت رسول کریم مرتب کرتے چلے جاؤ گے۔ ایک سیرت کی اچھی کتاب رکھی ہے اپنے پاس، جو علماء کرام ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ کم سے کم پیر کرم شاہ ادھری کی جو 6 جلدوں میں سیرت النبی کی کتاب ہے، اس کتاب کو اپنے پاس رکھیے، اور سیرت رسول کا درس مولانا ہر ہفتے کم سے کم ایک بار نماز کے بعد دیا کیجیے، اور فجر کی نماز کے بعد ایک رکوع صرف، تاکہ لوگوں کی مصروفیتیں ہیں، ایک رکوع آپ کا 5 سے 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا۔ قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا خزائن العرفان تفسیر ہے، تفسیر میں ان شایعات کے شان نزول لکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے تو سورہ بقرہ سے ہی پڑھا جب شروع کریں گے، بنی اسرائیل کے جب واقعات آئیں گے کتنا مزہ آئے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ جو تاریخ آپ نہیں جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک کی تاریخ، دنیا میں کوئی مورخ ایسا نہیں جو قرآن کی طرح تاریخ کو بیان کر سکے، اس لیے کہ دنیا کا مورخ صرف تاریخ میں ان واقعات کو قلم بند کر سکتا ہے جو واقعات ہو چکے اور جن واقعات کی شہادت اس کے سامنے موجود ہے، لیکن قرآن ان واقعات کو بھی بیان کرتا ہے جو ہو چکے ہیں، قرآن ان واقعات کو بھی بیان کر رہا ہے جو ہو رہے ہیں، اور قرآن ان واقعات کو بھی بیان کر رہا ہے جو ہونے والے۔ پوری دنیا کی کوئی کتاب نہیں، اس لیے پوری دنیا میں اس کتاب سے زیادہ کسی کے حافظ نہیں، پوری دنیا میں تمام زبانوں میں اس کتاب سے زیادہ کسی کتاب کے ترجمے نہیں، لیکن پوری دنیا میں یہ بات بھی سچ ہے کہ کنز الایمان اور فضائل العرفان سے اعلیٰ حضرت کے ترجمے اور صدر الافاضل کی تفسیر سے زیادہ پڑھی جانے والا ترجمہ اور تفسیر بھی، اور مسائل کی کتاب ہمارے علماء کرام کسی بھی کتاب سے، فتاوی رضویہ سے، بہار شریعت سے، کیونکہ ان پہ علم ہے زبان کو سمجھنے کا، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں قانون شریعت رکھیں، اس کی زبان آسان ہے، میں نے تو طالب علمی میں پڑھی ہے، تو اپنے گھر میں اپنے گھر کو چلانے کے لیے 3 کتابیں آپ کے ہاں، ایک ترجمہ کنز الایمان، گھر کا جو بھی پڑھا ہوا ہے، فجر کے بعد ایک رکوع پڑھیں، اور موقع ملے تو رات کو بھی پڑھیے، اور لگے ہاتھ 3 سورہ مبارکہ کا ذکر ہو۔ اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں کسی موذی مرض میں مریض ہے، دیکھیے میں کوئی عامل عمل آدمی نہیں ہوں، کبھی سوچیں کہ میرا شاید جھاڑ پھونک کام ہے اس لیے بتا رہا ہوں، میں جو سائنٹیفک قرآن کے بارے میں جو سائنس کہتا ہے، سائنس کے آدھار پہ یہ بات بولنے جا رہا ہوں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ۔ تو اگر کوئی موذی مرض میں بھی مبتلا ہے،
اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب دوسرے ڈاکٹروں کی دوا سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، تو اس کے پاس وہ تو ہم انتقال کے وقت پڑھتے ہیں یاسین شریف، لیکن اس کی صحت یابی کے لیے جو اکثیر سورہ مبارکہ ہے ہیلنگ کے لیے، وہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں جب گھر میں کوئی مریض ہو، یوٹیوب پہ لگا دیا کریں۔ اگر تلاوت کرنے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے تو یوٹیوب پہ لگا دیا کریں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف ضرور پڑھا کریں۔ جمعے کی نماز کے بعد کم سے کم ایک بار سورہ کہف ضرور پڑھا کریں۔ ایک ہفتے تک پریشانیوں سے دور رہیں۔ رزق میں اگر تنگی ہے، برکتیں چاہتے ہیں کہ کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن برکتیں نہیں ہو رہی، نہیں ہوتی ہیں کبھی کبھی، تو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ اور میری مائیں بہنیں بھی سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اور خاتمہ ایمان پر یا شہادت کی موت چاہتے ہیں تو بعد عشاء سورہ ملک پڑھ کے سو جایا کریں، اور اپنے گھروں میں جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کے عادی بنے۔ پہلے پنجگانہ کے پابند ہوں، اور جب اللہ رب العزت پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے تو پھر جلدی سو کے اس نماز کے پابند بنیے جو پنجگانہ کے بعد میرے رسول کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ نماز تہجد ہے، تاکہ آپ فجر سے پہلے اٹھ کے نماز تہجد بھی پڑھیں۔ اور ایک نماز صلاۃ التسبیح جس کے لیے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے نصیحت کی کہ ہر روز ایک بار پڑھا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکو تو ہفتے میں، یہ بھی نہ کر سکو تو مہینے میں، یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں، اور یہ بھی نہ کر سکو تو زندگی میں، تو کم سے کم آپ کوشش کریں، ہارڈلی اس میں 20 منٹ لگتے ہیں، کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہفتے میں ایک بار پڑھا کریں۔ یہ فقیر سراپا تقصیر گناہگار جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یقین مانیے میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بلایا گیا اسٹوڈنٹ جیسے، کربلا محلہ 2 مرتبہ گیا، اور جس طرح دیش میں آپ حضرات بلا لیتے ہیں، دیش ودیش میں ہر جگہ انہی کے خرچے پہ دعوت پہ بلایا گیا، کہیں 2 پیسے اپنی طرف سے خرچ نہیں ہوئے، بلکہ آتے ہیں تو کچھ اور پلس ہی ہو کر آتے ہیں۔ تو میں نے بچپن میں کبھی کہا تھا کہ پہلے ہم کربلا جائیں گے پھر مکہ مدینہ جائیں گے، تو میں ہمیشہ میلاد النبی سے پہلے کچھ نہ کچھ نئی کتابیں پڑھتا ہوں، تو ایک مرتبہ کوئی کتاب پڑھا تھا اور بہت ہی بے صاف تھا، ایک چیخ سی نکلی جب اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس گناہگار پہ اتنا ستم کیوں؟ اب 50 سال کی عمر ہو گئی، یا رسول اللہ لوگ پوچھتے ہیں آپ تو شاید عمرے پہ گئے ہوں گے حج پر، لیکن میں نے ابھی مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا، میں نے کربلا کو 2 بار دیکھا، بغداد کی حاضری دی، کوفہ اور نجف کو دیکھا، دیش میں اور بہت سارے ملکوں میں حضرت ابو ایوب انصاری کے روزے کو ترکی میں دیکھا، لیکن یا رسول اللہ میں نے مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مولانا ایک دن میں کچھ ٹکٹ سرچ کر رہا تھا، اچانک میرے سامنے سعودی ایئر لائنز کی ویب سائٹ کھلی اور اس میں تھا کہ کچھ ہیوی ڈسکاؤنٹ ان کے ٹکٹ پر آئے ہوا تھا، 30-33 ہزار روپے کا ٹکٹ چل رہا تھا۔ بس میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا یہ اسکیم صرف کل تک ہے اور آپ اللہ کا نام لے کے ترنت ٹکٹ بک کرا لیجیے۔ تو میری چھوٹا سا پریوار ہے، ایک بیوی اور ایک 10 سال کی بچی ہے، میری بچی کی بھی آرزو تھی اور دیوالی کی چھٹی تھی 1 ہفتے کی، تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہ حاضری میرے مقدر میں رکھی، کیونکہ میری یہ نیت تھی کہ میں اپنے ہی مال سے اپنے پیسے سے اس حاضری کو اللہ رب العزت کے دربار میں اور کم سے کم حاضری کی سعادت حاصل کر سکتا۔ حج ظاہر ہے کہ فرض ہے، اور جب انسان صاحب نصاب ہوگا اور وہ بلاوا ہوگا، اللہ رب العزت بار بار دکھائے، بیماری کے حالت میں ہر دعا کرنے والے کے لیے ہر جگہ یہ دعا کی کہ اے مولا تو ہر مومن کو حرمین شریفین کی زیارت کرا۔ اور آج بھی اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا پاک ذات آپ کی دعاؤں سے مجھے شفا یاب بھی کرے، اور آپ تمام میں بھی
جنہوں نے حرمین شریفین کی زیارت نہیں کی ہے ان سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ مولانا ذوالفقار صاحب اور ہمارے حضرت مولانا قاری غلام دستگیر صاحب جو ادارے چلا رہے ہیں، اللہ ان اداروں کے فیوز و برکات کو عام فرمائے۔ غریب نواز کا عمل اور عقیدہ، حضرت مفتی اعظم راجستھان کا خلوص، امام محمد رضا کی فکر، عشق رسالت اور اسلام کی جو صحیح اعتدال پسندی ہے، یہاں سے جو لوگ نکلیں وہ ہمارے سماج کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، سب کے لیے آئیڈیل ہوں، تاکہ اپنے تو اپنے بلکہ ہمارے برادران وطن جو بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی ہماری بچیوں کو، ہماری عالمات کو، ہمارے طلبہ کو، ہمارے حفاظ اور علماء کو دیکھے، اس کا دل چاہے کہ ان سے فیصلہ کرایا جائے یہ سچ بولیں گے، وہ ان سے محبت کرے۔ آپ محبت کرنے کی چیز ہے، اور جس دن آپ نبی کی عادتوں کو اپنا لیں گے انشاءاللہ العزیز پوری دنیا گلے گلزار بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرمائے، ہمارے صوبے میں بھی امن و امان قائم فرمائے، ہمارے ملک اور ہمارے صوبے کو پوری دنیا کا بہترین صوبہ اور بہترین ملک بنائے۔ یہ خواجہ ہند الولی کا ملک ہے، یہ ملک جس میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں، جہاں سے نبی کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں۔ اس ملک سے محبت کرنا، اس ملک کی خدمت کرنا، اس ملک کے رہنے والوں سے محبت کرنا، اس ملک کو آگے بڑھانا، اس ملک کی اے پی جے عبد الکلام، ڈاکٹر ذاکر حسین اور مولانا آزاد کی طرح خدمت کرنا، اس ملک سے امیر خسرو کی طرح محبت کرنا، یہ بھی ہمارا وطیرہ ہے۔ اس لیے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بین رکھنا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اور علم کے دیوں کو پھیلائیے، عمل کے دیوں کو پھیلائیے، ہنر کی طاقت کو پہچانیے۔ علم جن بچوں کو سکھا رہے ہیں ان کو ہنر ضرور سکھائیے، اور ان کو تجارت کرنا ضرور سکھائیے، سرٹیفائیڈ کرائیے۔ تجارت سے اپنا رشتہ جوڑیے، ہنر سے اپنا رشتہ جوڑیے، علم سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ ایمان، آدھا ایمان صفائی ہے، صفائی سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ آپ کو یاد ہے کہ افریقہ کے ایک راستے پہ جب ایک نابینا سائنٹسٹ گزرا تھا اور اس کے پتھر ٹھوکر لگی تو اس نے برجاستہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس راستے سے شاید کوئی مسلمان نہیں گزرا، کیونکہ کوئی مسلمان اگر گزرا ہوتا تو اسلام کہتا ہے راستے کے کانٹوں کو ہٹاتے ہوئے چلو، راستوں کو صاف کرتے ہوئے چلو، راستوں میں انکروچمنٹ کرتے ہوئے مت چلو۔ اپنی مسجد ہو، مدرسہ ہو، اس کا رجسٹریشن کرائیے، پراپر نقشے کے ساتھ پاس کرائیے۔ ہمارا تو انلیگل زمین پہ نہ مدرسہ بن سکتا ہے، نہ مسجد بن سکتی ہے، نہ عبادت ہو سکتی ہے انلیگل زمین پہ۔ کوئی احتجاج بھی کریے تو قانون کے دائرے میں کریے، قانون کو کبھی ہاتھ میں مت لیجیے۔ دنیا کا بہترین کانسٹیٹیوشن ہے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، قانون، اس قانون کی حفاظت کرنا ہم سب ہندوستانیوں کی اور اس کا آدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کاش مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احیاء العلوم کو پڑھیے، اپنے اپنے اداروں کی لائبریری میں امام غزالی کی احیاء العلوم رکھیے، غنیت الطالبین رکھیے، اخبار الاخیار رکھیے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابوں کو رکھیے، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو رکھیے، مکتوبات صدی اور مکتوبات دو صدی کو رکھیے، قانون شریعت و بہار شریعت کو رکھیے، فتاوی رضویہ اور کنز الایمان کو رکھیے، ہندوستانی تاریخ کو سمجھنے کے لیے تاریخ فرشتہ کو رکھیے، منتخب التواریخ کو رکھیے۔ ارے اسلامی اخلاق و آداب اپنے گھر میں ایک بہت اچھی کتاب ہے، ہر گھر میں پڑھی جانی چاہیے۔ اسلامی اخلاق و آداب نام کی کتاب کو رکھیے، اور اس سے آپ بہت بہتر دین سیکھ سکتے ہیں۔ اور جب کوئی کتاب کا صفحہ سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے مولانا ذوالفقار صاحب کے پاس چلے جائیے، اس ادارے کی اگر بہنیں ہیں تو اس ادارے کی میں پڑھانے والی معلمات کے طالبات کے پاس چلی جائیں کہ حافظ صاحب یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اپنے علماء سے، اپنے حفاظ سے محبت کیجئے، ان سے مشورے لے کے، ان کی دعائیں لے کے کاروبار شروع کیجئے، ان کو بھی تاجر بنائیے، خود بھی تجارت میں آگے بڑھیے، اور ایک آئیڈیل زندگی، تاکہ جدھر سے آپ گزریں لوگ حاجی صاحب کہہ کر، نمازی صاحب کہہ کر، حافظ صاحب کہہ کر، مولانا صاحب کہہ کر، ماسٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہہ کر، انجینئر صاحب اور وکیل صاحب کہہ کر آپ کی عزت کرتے ہوئے نظر آئیں۔
जिस दिन ये होगी तो फिर हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुजूर। इस यानी वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर और हम पार हुए तारीख़ कोना होकर आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लामी तालीमात और गरीब नवाज पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।